نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولا بمعنی اقرب کے ہے، فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب اور اقرب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا ان کی جو ازواج ہیں سبحان اللہ، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آنر اور اعزاز عطا فرمایا، یہ دنیا میں کسی امام کا، کسی مجتہد کا دیا ہوا نہیں، بلکہ رب کائنات کا عطا کردہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود ذکر فرما دیا، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اقرب، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو ہم ہر حضور علیہ السلام کی مبارک زوجہ کا نام لیتے ہیں، لیکن نام سے پہلے تعظیماً و تشریفاً کہتے ہیں ام المؤمنین، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو ام المؤمنین کا ٹائٹل ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ازواج کو خود عطا فرمایا۔ قرآن کا چونکہ درس ہو رہا ہے تو میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے، تو یہاں سے اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ چلتے چلتے اسی سورہ احزاب کے اندر جس رکوع کے اندر یہ آیات طیبات جو ہم نے تلاوت کی ہیں، اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، قاری مبیس نعیمی صاحب بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، سبحان اللہ۔ اے نبی آپ اپنی ازواج کو بلائیے، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں۔ فرمایا آپ اپنی ازواج کو بلائیے اور ان کو چوائس دیجئے، آپ ان کو پوچھئے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں اللہ رسول چاہیے ہیں یا دنیا کی زیب و زینت و دنیا کا مال چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اگر تو انہیں فتعالینا، اگر تو انہیں بلا لیجئے، انہیں تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر دنیا کی زیب و زینت دنیا کا مال چاہیے تو ان کو دنیا کا مال دے دیں، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے ہیں تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر ان کو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے ہیں تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو نیکی کرنے والیاں ہیں، ایک محسن ہے اور محسنات ہے، اسی کی جمع محسن کی، فرمایا جو نیکی کرنے والیاں ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیے، یہ تو نبی کے ذریعے فرمایا۔ اچھا اس کے اندر ایک جملہ کہوں گا، سبحان اللہ، چونکہ یہ ایک بات چل پڑی ہے اور یہ اس کا سیاق و سباق ہے، اور یہ اس کا آپ یہ سمجھے کہ پس منظر ہے، شان نزول ہے ساری آیات طیبات کا۔ ان پوری آیات کے اندر حضور علیہ السلام کی ازواج کو خطاب کیا گیا، اور حضور سے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی گھر والوں سے اور اپنی ازواج سے فرما دیجئے۔ حضور نے تمام والے اپنی ازواج کو بلایا، امہات المومنین کو بلا کے فرمایا کہ بھئی تمہیں چوائس ہے، انتخاب ہے، اور تم جو چاہو دونوں میں سے انتخاب کر لو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت تخییر ہے، اختیار تمہیں دے دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، آپ سے فرمایا کہ عائشہ تم خود کو فیصلہ نہ کرنا، اپنے والد سے مشورہ کر کے پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ اللہ اکبر۔ بڑا خوبصورت لکھا ہے اس پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، بڑا اچھا لکھا، انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ پئی، یا رسول اللہ میں آپ کے حوالے سے اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاؤں گی؟ سب سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کو اختیار کرتی ہوں، ہمیں دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف جلوائے جانا چاہیے، ہم صرف آپ کا چہرہ اقدس دیکھتی رہیں۔ فرمایا ہمیں دنیا کی، ہمارے گھروں کے اندر کئی دن تک چولہے نہ جلیں تو نہ جلیں، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، بس ہمیں آپ کی نسبت ملے، آپ کا تعلق جو قائم ہے ہم اسی پر راضی ہیں، یہی ہماری ہر چیز کا مداوع ہے غموں کا۔ اللہ اکبر۔
پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تو فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک، پھر ڈائریکٹ خطاب کیا یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء، بار بار خطاب کیا، اے نبی کے ازواج تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ، تمہاری جیسی جہان کے اندر کوئی عورتیں نہیں ہیں، تم معمولی عورتیں نہیں ہو۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کوئی معمولی خواتین ہیں، نہ حضور کے اصحاب کوئی معمولی لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کے اصحاب ہیں، فرمایا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، they are selected، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، یہ رب کے چنیدہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں۔ کس کے لیے منتخب کیا؟ اپنے نبی کے لیے منتخب کیا۔ یار بتاؤ تو صحیح نو یار، کہ جنہوں نے نبی کا ساتھی بننا ہے اور سفر و حضر میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تیری جھونک دے آسے پاسے وسط ہاسے، بدر میں، احد میں، مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ ساتھ رہنا ہے، اور جنہوں نے جو ہے حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں۔ فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نبی کا ساتھی بنایا اور ان کا صحابی بنایا، اور امت کے اندر سب سے بڑا آنر عطا فرمایا۔ کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال میں سے ہے، کتنا بڑے سے بڑا مقام، فرمایا کہ صحابی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، فرمایا یہ معمولی خواتین نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کے پاؤں پر ہلکا سا کوئی میل لگ جائے تو اس میل کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر پہ کوئی ایسے آ جائے چلتے چلتے، فرمایا نہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی ازواج تمہارے جیسی جہان کے اندر کوئی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی چن کے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے، یہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، جتنا زیادہ درجہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر عتاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ یہاں کراچی میں بیٹھ کر کوئی گناہ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا، لیکن یہی گناہ اگر حرم کے اندر ہوگا تو وہ گناہ زیادہ ہوگا۔ عام مہینوں کے اندر گناہ کریں گے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن نے تاکیداً کہا، فرمایا گناہ تو ہمیشہ گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینے کے اندر گناہ مت کرنا، تاکیداً فرمایا رب۔ اسی طرح فرمایا ان کو بھی تاکیداً فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی کام غلط کرنا، گناہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اب جب تم نبی کے کاشیانہ اقدس کے اندر آ گئی ہو تو اب فرمایا تمہارے لیے پابندیاں اور تمہارے لیے سسٹم اور اصول بہت زیادہ بڑھ گئے، اس لیے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ اکبر، فرمایا اپنے قول، اپنی زبان، اپنی ہر چیز کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنا۔